یہ اتنی مفت میں تو سب کچھ نہیں ملتا، اور ہماری جمہوریت کی لڑائی آج کی تو نہیں ہے، یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہماری جدوجہد ہے اور کوشش ہے. اور ہم کسی تخت اور حکومت کی بات نہیں کرتے، ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی بقا کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، بے روزگاری کی خاتمے کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کی خاتمے کی بات کرتے ہیں. اس میں کسی کو کیا رکاوٹ ہے؟ اور اگر سچی بات لوگوں کو بری لگے تو لاکھ لگے، ہمارے اس سے کیا ہے؟ تو میں اس پہ ان کی اس رویے کی مذمت کرتا ہوں. یہ غیر جمہوری رویہ ہے. جب تم ہمیں جمہوری راستہ نہیں دو گے، آئینی راستہ نہیں دو گے، تو پھر مجبوراً ہمیں غیر آئینی اور غیر قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. تو اس میں پھر ہماری گناہ خطا نہیں ہوگی، یہ آپ کی گناہ اور خطا ہوگی. جمہوریت کے راستے بند نہ کرو، شرافت کے راستے بند نہ کرو. اور پھر میں آپ ساتھیوں سے باچا خان کے حوالے سے کہ جو اس کی بہت بڑی جدوجہد ہے، اگر میں یہاں گھنٹوں پہ بولتا رہوں تو بول سکتا ہوں، وقت کی قید کی وجہ سے، کہ وقت کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے ان خیالات کا باچا خان کے حوالے سے اب تمام، چونکہ میری بہنیں بھی یہاں پہ ہیں، اس معاشرے میں باچا خان نے عورتوں کو جو عزت دی ہے شاید کسی لیڈر نے وہ عزت نہیں دی، نہ اس کے فلسفے میں ہے اور نہ وہ عورتوں کو عزت دے سکتے ہیں. ہماری وہ تحریک کی جب جوان اور بوڑھے بھی اس دھرتی کے لیے لڑ رہے تھے تو ساتھ میں ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بابڑا کے میدان پہ ان کے ساتھ گولیوں کا سامنا کر رہے تھے اور وہ مقابلہ کر رہے تھے. باچا خان فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی معزز قوم کی، یعنی آپ معزز قوم کی اگر صرف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے معاشرے میں خواتین کا احترام ہے کہ نہیں. جس معاشرے میں خواتین کا احترام ہے آپ سمجھے کہ یہ معزز قوم ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج موقع ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور میرے بھائی بھی یہاں پہ ہیں، تو آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ جن کو اردو پڑھنا آتا ہے وہ باچا خان کی کتاب پڑھے، جن کو پشتو سمجھ آتی ہے تو پشتو میں پڑھے، جن کو انگلش سمجھ آتی ہے تو انگلش میں پڑھے. کہ باچا خان کی اپنی ایک کتاب ہے، ولی خان نے بھی کتاب لکھی ہے. میں یہ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں کہ ہمارے کابرین کیا کہنا چاہتے ہیں، اس معاشرے میں وہ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہم تو انسانیت کی خدمت کی بنیاد پہ باچا خان کے افکار کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. باچا خان نے سیدھی سادی بات کی، اس نے فلسفہ اپنایا، عدم تشدد کا فلسفہ. عدم تشدد کا فلسفہ لوگ کہتے بہت پرانا ہے، اپنانے میں بہت نیا ہے. یہ جدید فلسفہ ہے. یہاں پہ تم کسی سے کہو کہ بندے کو مار دو تو یہ آسان ہے، کسی سے کہو کہ مارنے والوں کو بچاؤ تو یہ بڑا مشکل ہے. اور یہی عدم تشدد ہے، انسانیت سے پیار کرنا، صبر تحمل سے کام لینا، اپنے حقوق کے لیے عدم تشدد کی بنیاد پر مزاحمت کرنا. اور باچا خان نے 2-3 باتیں کی، میں آپ کو اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے خطے پہ انگریز ان کا اقتدار تھا. باچا خان یہ غلامی ختم کرنا چاہتے تھے، آزادی چاہتے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے. تو ہمارے اس منطقے کے باسیوں کو سمجھانے کے لیے
बासियों को समझाने के लिए इल्म की जरूरत थी कि इनको इल्म हासिल करे तो समझ आएगी। तो बादशाह खान ने उन दिनों में 1930 में 130 मदरसे कायम किए। 130। आज अगर आप 130 की बात करते तो आप इस तरह समझे कि ये 1,30,000 है। यहाँ पे एक स्कूल लोग खोलते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। बादशाह खान ने स्कूल खोला तो वो पाबंद सलासल हो गए, उसको गिरफ्तार किया गया और इल्म के दरवाजे बंद करना चाहते थे अंग्रेज। और हमारे पश्तो में एक मशहूर कहावत है कि सबक मदरसे वही द पार द पैसे वही जन्नत की बेज़ैनियों पर दोज़ख के बहुटे। वो ये कहना चाह रहे थे कि चूंकि इस मंतके में इन लोगों को मजहब के नाम पे इल्म से नफरत फैलाने के लिए उन्होंने एक तरीक़ाकार अपनाया। जो मदरसे का सबक पढ़ता है तो ये पैसे के लिए पढ़ता है और जन्नत में इसकी कोई जगह नहीं होगी, ये दोज़ख में जाएगा। तो हम तो सीधे साधे लोग ठहरे, पढ़ना वैसे भी हमारे खमीर में नहीं है। और जब लोग कहे कि जो पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा तो फिर कौन पढ़ेगा? तो ये किसने ये नारा लगाया, कौन था? है ना, नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले